نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا دوسرا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ پہلے حصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے سے جو معاملات امت میں بگڑنا شروع ہوئے اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ چیدہ واقعات بیان ہوئے تھے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہاں سے باہر کر دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت التعاون اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھا: بات سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جبکہ وہ اس کو سنتا تو اس پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی، اور چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا، حجاز کے لوگ بھی ان کے پہلے سے تابع ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے یزید کی مصیبت آسانی سے ٹل جائے گی۔ چنانچہ اب حالات کو اپنے موافق دیکھ کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو جلدی سے کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ اس روایت کو الکامل کے اندر علامہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے نقل کی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء و قدر اس طرح حالات بدلنا شروع ہو گئے کہ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت دے رہے ہیں تو لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کروں گا، جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے میں قائم رہوں گا اور اس آدمی کو ٹھیک کرتا رہوں گا۔ یہ روایت بھی الکامل کے اندر ابن اسیر نے نقل کی ہے۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزوروں اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیل اور بہادر سمجھا جاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے یزید کو براہ راست ایک خط لکھا کہ حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر دیا
اور لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کے اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجو جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کرے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اسی قسم کے خط یزید کو لکھے، جس میں عمارہ بن ولید، عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ بھی شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اس نے اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کی جائے، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے اس سے تعلقات اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یزید نے اس کے مشورے سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے یا قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آئے کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ روایت کامل ابن اسیر کے اندر ابن جزری نے نقل کی ہے۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا: جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان بھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف کو بھی قتل کر دوں گا۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن آور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے: مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کھٹ رہا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے، اب پورا شہر حضرت حسین کے آنے کی خبر سے گونج اٹھا۔ لوگ چوک در چوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ آپ کے حوالہ نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازہ کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کھوڑا
اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن اور ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا، اس کو اسی کے دروازہ پر سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق کے نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب اس کی مخبری کر دی جائے گی۔ اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا۔ وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا، میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ طور پر آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ مجھے اہل بیت نبی کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کروں جو حضرت امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ مجھے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجیے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام بھی مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کرو کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش سے بیمار ہو گئے، ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولی نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن آور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز بن گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن آور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر امارت پر بیٹھیں گے۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون سلمى لا تحبون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کرتے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں،
इस वक्त बीमारी में इनका यही हाल है, कभी कभी हज़ियान की बातें करने लगते हैं। इब्न ज़ियाद के साथ महरान भी आया था, वो समझ गया और इब्न ज़ियाद को इशारा किया। ये फौरन वहां से उठ गया और उसके जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए तो शरीक ने पूछा कि आपने मौका क्यों गंवा दिया और इस शख्स के कत्ल के लिए आपके लिए क्या चीज माने बन गई। तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दो खसलतें माने हो गई। अव्वल तो ये कि मैं जिस शख्स के घर में मेहमान हूँ और पनाह गुज़ीन हूँ वो इसको नापसंद करते हैं। दूसरे, एक हदीस जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान हीला के साथ अचानक कत्ल करने से मना फरमाता है। किसी मोमिन को जायज नहीं कि मोमिन को हीला करके अचानक कत्ल कर दे। यहाँ ये बात काबिल मुलाहिजा है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी मौत सामने नजर आ रही है और न सिर्फ अपनी मौत बल्कि अपने पूरे खानदान अहले बैत की मौत और इसके साथ एक सही इस्लामी मकसद की नाकामी देख रहे हैं। और जिस शख्स के हाथों ये सब कुछ होने वाला है वो इस तरह उनके काबू में है कि बैठे बैठे उसे ख़त्म कर सकते हैं, मगर अहले हक और खुसूसन अहले बैत अत्हार का जोहर शराफत और तकाज़े इत्तिबाए सुन्नत देखने और याद रखने के काबिल है कि उस वक़्त भी उनका हाथ नहीं उठता। यही अहले हक की अलामत है कि वो अपनी हर हरकत और सुकून और कदम पर सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हमारा ये कदम सही है या नहीं, और अगर किताब और सुन्नत के तकाज़े शराफत से उनकी इजाज़त नज़र नहीं आती तो अपना सब कुछ कुर्बान करने और मकसद को नज़र अंदाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शरीक तो इसी बीमारी में 3 रोज़ के बाद इंतकाल कर गए। अब जिस शख्स को इब्न ज़ियाद ने 3000 रुपए देकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे लगाया था वो मुस्लिम बिन औसजा के पास बराबर आमदरफ्त रखता था। बिलाखिर एक रोज मुस्लिम बिन औसजा ने उसको मुस्लिम बिन अकील से मिला दिया। उसने जाकर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत की और 3000 दिरहम उनको दे दिए और अब रोजाना उनके पास आने जाने लगा और इस रास्ता में मुस्लिम बिन अकील की हर नकल व हरकत और तमाम राज इब्न ज़ियाद के पास पहुंचने लगे। वाक़या करबला का ये दूसरा हिस्सा था। इसका तीसरा हिस्सा लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानु हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम व अहले बैत अत्हार की मोहब्बत व अक़ीदत नसीब फरमाए और दुनिया व आखिरत में अल्लाह जल्ल शानु हमें उनका साथ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।